تشنگی مشک علم بالی سکینہ عباس تشنگی مشک علم بالی سکینہ عباس اور ہے تیرے نام سے منسوب یہ چرچا عباس تشنگی مشک علم بالی سکینہ عباس اور حکم شبیر کی زنجیر ہے پیروں میں پڑی اور بھائی کو آقا کہا آپ نے اے ابن علی باوفا کوئی نہیں آپ کے جیسا عباس تشنگی مشک علم بالی سکینہ عباس اور کٹ گئے ہاتھ چھدی مشک سکینہ افسوس اور تر ہوا خون سے علم نہر پا آقا افسوس اور کیوں نہ ہو نوحہ کنا ثانی زہرا عباس تشنگی مشک علم بالی سکینہ عباس اور راہ تکتی ہے سکینہ در خیمہ پکھڑی اور تشنہ لب چپا کیسی ہے یہ آفت کی گھڑی اس کو بہلاتی ہیں دے دے کے دلاسا عباس اس کو بہلاتی ہے دے دے کے دلاسا عباس اور گر گئی سر سے ردا زینب مضطر کی اٹھو اور لاش اٹھتی نہیں شبیر سے اکبر کی اٹھو اور آؤ دے دو ذرا سرور کو سہارا عباس اور آؤ دے دو ذرا سرور کو سہارا عباس اور ہو گیا ٹکڑے بدن ابن علی کا دیکھو اور مرحلہ آ گیا بازو میں رسن کا دیکھو اور قید ہونے کو ہے
شبیر کا کنبہ آپاس، اور قید ہونے کو ہے شبیر کا کنبہ آپاس، تشنگی مشک و علم بالی سکینہ آپاس، اور آگ خیموں میں لگی اہل حرم قید ہوئے، بے کجاوا سوئے زندان لائی لے کے چلے، اور ثانیے زہرا نے حسرت سے پکارا عباس، تشنگی مشک و علم بالی سکینہ عباس، اور بات خاتون قیامت نہ کبھی ٹالیں گی، اور حشر کی دھوپ نہ ریحان پا آنے دیں گی، بس ذرا سا ہی کریں گے جو اشارہ عباس، تشنگی مشک و علم بالی سکینہ عباس۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم لم یلد ولم یولد ولم یکن له جب ہوئی ظہر طلع قتل سپاہ شبیر، جب ہوئی ظہر طلع قتل سپاہ شبیر، غیر اصغر نام رہا نور نگاہ شبیر، اور حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ شبیر، اور تھی فقط روح علی پشت پناہ شبیر، اور تھی فقط روح علی پشت پناہ شبیر، اور سر فدا کر کے شریک کے شہدا کرتا ہوں، اور آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں، آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں، اور اب
نہ قاسم میرا باقی ہے نہ اکبر باقی، نہ علمدار سلامت ہے نہ لشکر باقی، اور بھانجے ہیں نہ بھتیجے نہ برادر باقی، اور اب فقط سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی، اور قتل اصغر ہو میرا سر بھی جدا ہو جائے، اور اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے، اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے۔ اور یا خدا تجھ پا میں صدقے میرا لشکر بھی فدا، اور دل فدا روح فدا جان فدا گھر بھی فدا، علی اصغر بھی نثار اور علی اکبر بھی فدا، اور تجھ پا باقر بھی فدا عابد مزتر بھی فدا، اور میں نے جو کچھ تیری درگاہ سے پایا مولا، اور سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا، وہ کلیجے پتھرے ہاتھ پڑا ہے اکبر، اور ہے وہ عباس دلاور وہ حسن کا دلبر، اور ایک ایک پارے کو قربان کیا گن گن کر، اور کی امانت میں خیانت نہ میرے اے داور، اور کی امانت میں خیانت نہ میرے اے داور، اور تو نے دولت تھی جو مجھ خاک نشی کو سونپی، اور وہ امانت تیرے بندے نے زمیں کو سونپی، وہ امانت تیرے بندے نے زمیں کو سونپی، وہ امانت تیرے بندے نے زمیں کو سونپی، جب ہوئی ظہر طلع وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. کربلا کی سلات وادیاں وقت عصر جب عزیز و امام حسین تمام انصار و اقربا کی قربانیاں پیش کر چکے تو کربلا کی وادیوں میں ایک صدا بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہماری آواز لبیک پر لبیک کہے، ہے کوئی جو ہمارے آواز استغاثہ پر لبیک کہے، تو عزیز و لاشیں تڑپنے لگے، کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی تھی لبیک یا حسین لبیک۔ عزیز و امام حسین جگہ تنہا رہ گئے، تمام بیٹوں کی قربانیاں پیش کر چکے، در خیمہ
زینب پر آئے، آواز دی زینب ابھی حسین زندہ ہے۔ یہ گریے کا کیا سبب ہے؟ بیویوں نے امام حسین کو حلقے میں لے لیا، وہ حسینہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ عزیزو، امام حسین کی نظر ایک ایک بیوی پر پڑتی تھی تو اسیری کا منظر نگاہوں میں گھوم جایا کرتا تھا۔ اس کے بازوؤں میں ریشمان باندھی جائے گی، اس کے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ امام حسین نے جناب زینب سے کہا، بہن زینب آؤ اپنے بھتیجے کے قریب لے چلو۔ آج امام حسین جناب زینب اس خیمے میں پہنچے جس میں سید سجاد آرام فرما رہے تھے۔ امام در خیمہ پر کھڑے ہو گئے، زینب سید سجاد کے سرانے جا کر کے بیٹھ گئیں۔ آواز دی، بیٹا اٹھو، دیکھو کون آیا ہے۔ تو جب سجاد نے غش سے آنکھیں کھولیں، اب جو در خیمہ کی طرف دیکھا تو بے ساختہ سوال کیا، بابا چچا عباس کہاں ہیں؟ کہا بیٹا شہید ہو گئے۔ کہا بھیا علی اکبر؟ کہا مارے گئے۔ کہا قاسم؟ کہا پامال ہو گئے۔ کون محمد؟ کہا شہید ہو گئے۔ عزیز و روایت کہتی ہے بس جیسے یہ سنا تو سجاد نے کونیوں کا سہارا لیا، اٹھنا چاہا لیکن اٹھا نہ گیا۔ کھبی کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، زینب نے بیمار بھتیجے کی پشت پر سہارا دیا۔ سجاد سیدھے بیٹھے اور بیٹھ کر کے اپنے سرہانے کچھ تلاشنا چاہا، لیکن عزیزو جب تلاش رہے تھے تو جناب زینب نے کہا، بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا پھوپھی اماں میں اپنی تلوار دیکھ رہا ہوں۔ کہا سجاد تلوار کا کیا کرو گے؟ کہا پھوپھی اماں میرا بابا تنہا رہ گیا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ عزیز و امام حسین نے سینہ سجاد پر دست مبارک رکھا اور امور امامت سونپے، اور سونپنے کے بعد وصیتیں کرنا شروع کی۔ بیٹا سجاد اس قافلے کو تم لے کر کے مدینے جانا۔ اے بیٹا جب قید شام سے چھٹ کر مدینے پہنچنا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ عزیز و امام امور امامت سونپنے کے بعد اب جو خیمے سے برآمد ہوئے تو عزیز و وقت آخر امام ذوالجناح پر سوار ہونے کے لیے بڑے۔ ذوالجناح کی مہار کو پکڑ کر کے امام نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، تنہائی غربت کا یہ عالم جناب زینب برداشت نہ کر سکیں۔ زینب نے کہا بھیا کیا دیکھ رہے ہو؟ اب عباس نہیں ہے جو لجام فرس کو پکڑے، اب علی اکبر نہیں ہے جو آپ کا شانہ تھامے، اب قاسم نہیں ہے جو آپ کی رکاب فرس کو پکڑے، آج زینب سوار کرائے گی۔ عزیزو زینب نے اپنے ماں جائے کو سوار کرایا۔ حسین ذوالجناح پر سوار ہونے کے بعد لجام فرس کو اشارہ دیا کہ ذوالجناح قدم آگے بڑھائے، لیکن ذوالجناح قدم آگے نہیں بڑھاتا تو امام نے کہا، اے میرے نانا کی سواری، میں تجھ پر آج کے بعد سوار نہیں ہوں گا، بس مجھے مقتل تک پہنچا دے اور اس کے بعد میں تجھ پر سوار نہیں ہوں گا۔ میں جانتا ہوں تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، میں بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں۔ عزیز و اسب باوفا نے امام کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد سموں کا اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے ذوالجناح کے سموں کی جانب دیکھا، خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو فاطمہ کے لال نے دیکھا۔ ذوالجناح کے سموں سے لپٹی ہوئی 4 سال کی بچی سکینہ، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، جو ابھی تک گیا وہ واپس نہیں آیا۔ امام ذوالجناح سے نیچے اترے، سکینہ کو آغوش میں اٹھایا، کہا بابا مقتل میں نہ جائیے۔ امام نے کہا سکینہ نانا کی امت کو بخشوانا ہے، تو جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا، بابا جب مجھے نیند آتی تھی تو میں آپ کے سینے پر سو جایا کرتی تھی، اے بابا آج کے بعد میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ تو امام نے کہا سکینہ اب ترتیب بدل گئی ہے، علی اصغر ہمارے پہلو میں سوگا، تم ماں کے سینے پر سو جانا۔ کہا بابا آخری مرتبہ مجھے اپنے سینے پر لٹا لیجئے۔ عزیز و علی کا لال جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گیا، سینے پر سکینہ کو لٹالا، بچی کو نیند آ گئی۔
امام نے آواز دی زینب سکینہ کو لے جاؤ. جناب زینب سکینہ کو لے گئیں. چند جملے ہیں. عبادت تمام ہے عزیزوں، وقت عصر ہے عزیز و اعزا، خانوں کی رونق جا رہی ہے. امام اگر ہم اگلے برس رہے تو پھر آپ کا غم اسی شان سے کریں گے. عزیزو امام غربت کا عالم، فوج یزید کے سامنے آ کر کے امام نے آواز دی، اے فوج اشقیا ذرا خاموش ہو جا. فوج یزید شادیانے بجانے لگی، شور و غوغا کرنے لگی. امام نے لجام فرس کو پکڑ کر کے رکابوں پر زور دے کر کے کھڑے ہوئے. کہا تمہیں امام وقت حکم دے رہا ہے، ذرا خاموش ہو جاؤ. کربلا میں سناٹا چھا گیا. اگر سوئی بھی گر جاتی تو آواز آ جاتی. امام نے کہا تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے یا حرام محمدی کو حلال کیا ہے؟ تو آواز آئی بغضن لے ابیک، ہم آپ کو آپ کے باپ کے بغض میں قتل کریں گے. امام نے کہا تم کافر ہو گئے. یہ کہہ کر کے امام نے ذوالفقار کو نکالا. حملہ کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کا لاشا پامال کیا، تم نے میرے اون محمد کو مارا، تم نے میرے علی اکبر کے بسینے پر برچھی ماری، میرے عباس کے بازو قلم کیے. اس روایت کو جناب زینب نے نقل فرمایا ہے، مقتل میں ہے کہ جناب زینب فرماتی ہیں کہ جب امام حملہ کرتے تھے تو فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرا جایا کرتی تھی. جناب زینب کہتی ہیں جب فوجیں بھاگ جاتی تھی تو میرا ماجایا واپس آتا تھا. آنے کے بعد مقتل میں کھڑے ہو کر کبھی دائیں جانب دیکھتا تھا، کبھی بائیں جانب دیکھتا تھا، کبھی آسمان کی جانب دیکھتا تھا. کوئی داد شجاعت دینے والا نہیں تھا. تو امام فرات کی جانب دیکھتے تھے، آواز دیتے تھے بھیا علی عباس ہم نے تمہاری جنگ دیکھی، اے بھیا ہماری جنگ نہیں دیکھو گے؟ عزیزوں کا بھاگی فوجیں آتی تھی. امام پھر حملہ کرتے تھے، فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکراتی تھی تو امام آتے تھے اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے لاش علی اکبر پر پہنچے. کہا بیٹا علی اکبر بوڑھا باپ جنگ کر رہا ہے، اے بیٹا ہمیں داد شجاعت نہیں دو گے؟ ہم نے تمہاری جنگ دیکھی. عزیزو فاطمہ کا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا کہاں تک جنگ کرتا. حاطب غیبی کی صدا آئی، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. امام نے تلوار کو نیام میں رکھا. بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا. جو خالی ہاتھ تھے وہ جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے. فاطمہ کے لال پر عزیزو تیر و تلوار کی بارش ہو رہی تھی، زخموں سے چور. فاطمہ کا لال جب گھوڑے پر ڈگمگانے لگا، عنقریب دین سے زمین کی طرف آنے والا تھا تو یہ احساس ذوالجناح کو ہوا. تو ذوالجناح نے ایک نشیب کی طرف بڑھنا شروع کیا. جب ذوالجناح نشیب میں اتر کر کے روایت کہتی ہے ذوالجناح نے اپنے اگلے پیروں کو کے گھٹنوں کو توڑ کر کے اپنا سینہ زمین کربلا سے لگا دیا اور لگانے کے بعد کہا اے فاطمہ کے لال، اے نبی کے نواسے، اے علی کے لخت جگر، اے حسن کے بھائی، اگر تیرا حکم ہو تو میں تجھے مدینے پہنچا دوں، نہیں تو یہ تیری قتال گاہ ہے، تو یہاں پر اتر جا. بھائی جیسے یہ جملہ کہا تو امام نے کہا اے ذوالجناح میری قتال گاہ کا علم یا تو میرے نانا کو تھا یا میرے بابا کو تھا یا میرے بھائی کو تھا یا میری ماں سیدہ کو تھا، تجھے کیسے معلوم کہ یہ میری قتال گاہ ہے؟ روایت کہتی ہے کہ ذوالجناح گویا ہوا، کہا مولا شب عاشور جو آپ نے عبادت کے لیے مانگی تھی، جب سارے صحابہ عبادت میں مشغول ہو گئے، نصف شب گزر گئی تو ایک نقاب پوش بی بی میرے تھان پر آئی. آ کر کے اس نے میری رسی کو کھولا اور کھول کر کے کہا اے ذوالجناح جب میرا لال تیرے اوپر سوار ہو کر کے مقتل میں زخموں سے چور ہو جائے اور جب چور ہو تو چل میں تجھے اس کی قتال گاہ تک پہنچا دوں، تو اسے وہاں لے کر کے آ جانا. کہا وہ بی بی آگے آگے چلی اور چل کر کے اس جگہ آئی یا نشیب میں اتری.
اتر کر کے کہا اے ذوالجناح یہ میرے لال کی قتال گاہ ہے، جب حسین دین سے زمین کی طرف چلے تو تو اسے یہاں پر لے کر کے آ جانا۔ امام نے کہا پھر اس بی بی نے کیا کیا؟ کہا اپنے سر سے ردا کو اتارا، بال پریشان کیے، اس نشیب کو بالوں سے صاف کیا۔ امام نے ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دی، ارے وہ میری ماں سیدہ ہے، جب سے میں نے مدینہ چھوڑا ماں نے جنت البقیع چھوڑی۔ آواز دی اماں، نشیب سے آواز آئی آ میرے لال، سیدہ کی آغوش، حسین کا سار، شمر کا خنجر، فضا میں ایک صدا گونجی الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا، حسین ذبح کر دیے گئے۔ اللہ لعنت اللہ قوم کے ساتھ خیال ضرور۔ آئے تقدیر سکینہ کو کہاں لائی ہے، ہائے 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 تقدیر سکینہ کو کہاں لائی ہے۔ جب زندان کے اندھیروں کا خیال آتا ہے، ایک یتیمہ کا تصور ہمیں تڑپاتا ہے، وہ اندھیرا ہے کہ بس دم سا گھٹا جاتا ہے، شمر بچی تماچوں سے ستم ڈھاتا ہے، قید میں چین سے سونے کی اجازت بھی نہیں، بے کفن باپ کو رونے کی اجازت بھی نہیں۔ ہائے تقدیر سکینہ کو کہاں لائی ہے، ہائے تقدیر سکینہ کو کہاں لائی ہے۔ دل کو تڑپاتی ہے معصوم سخن کی باتیں، قید خانے کی گھٹن رنجوں میں ہن کی باتیں، یاد آتی ہے شہنشاہ زمن کی باتیں، جب سناتی ہے پھوپھی جان وطن کی باتیں، غم سے گھبرا کے کبھی سوئے نجف دیکھتی ہے، کبھی سجاد کی بیٹی کی طرف دیکھتی ہے۔ ہائے تقدیر سکینہ کو کہاں لائی ہے، ہائے تقدیر سکینہ کو کہاں لائی ہے۔ خاک پا بیٹھی ہے زندان میں زینب کے قریب، نیل ہے پھول سے رخسار صورت ہے عجیب، کتنا بے نور ہے زندان کے اندھیروں میں نصیب، دیکھ سکتی نہیں بھائی کہ بھی چہرے کو غریب، وقت نے کیسی اندھیروں کی ردا تانی ہے، پاس آئے تو سجاد کو پہچانی ہے۔ تقدیر سکینہ کو کہاں لائی ہے، ہائے تقدیر سکینہ کو
कहाँ लाई है। غش میں معصوم ہے اور خواب میں آئے ہیں حسین، سینکڑوں زخم تنے پکھائے ہیں حسین، پیرہن چاک ہے اور خون میں نہائے ہیں حسین، اپنے سینے پر سکینہ کو سلائے ہیں حسین، ساتھ زندان میں کا نہ چھوٹے یا رب، ہے سکینہ کی دعا نہ ٹوٹے یا رب۔ تقدیر سکینہ کہاں لائی ہے، تقدیر سکینہ کہاں لائی ہے۔ بار زندہ کے اندھیروں کا کہاں اٹھتا ہے، سانس بھی لیتی ہے معصوم تو دم گھٹتا ہے، دامن ضبط بھی غم خار سے اب چھٹتا ہے، سامنے آنکھوں کے ایک ماں کا جہاں لٹتا ہے، ہاتھ رخصت کے لیے جوڑ رہی ہے دکھیا، بند آنکھیں کرو دم توڑ رہی ہے دکھیا۔ تقدیر سکینہ کہاں لائی ہے، تقدیر سکینہ کہاں لائی ہے۔ اپنی معصوم سکینہ کی خبر لو سجا، لگ گئی موت کی زندہ میں نظر لو سجا، اپنی ہمشیر کو آغوش میں بھر لو سجا، آخری وقت میں کچھ پیار تو کر لو سجا، دوڑ کر آؤ دلا سازرا دینے کے لیے، موت بے چین ہے آغوش میں لینے کے لیے۔ تقدیر سکینہ کہاں لائی ہے، تقدیر سکینہ کہاں لائی ہے۔ یہ سما قید کا ہے خون رلانے والا، کوئی زندہ میں نہیں دل کو بڑھانے والا، قبر میں بالی سکینہ کو لٹانے والا، ہاتھ عابد کا نہیں کوئی بٹانے والا، کیسے کھو دے وہ سکینہ کی لحد آ جاؤ، کہ دریا سے چچا بہر مدد آ جاؤ۔ تقدیر سکینہ کہاں لائی ہے، تقدیر سکینہ کہاں لائی ہے۔ نوح اختر کا سلیم ایک یتیمہ کی ہے یاد، کس قدر سخت تھا معصوم سکینہ کا جہاد، کون زندان میں مظلوم کی سنتا فریاد، قبر کو دیکھ کے کہتے ہیں تڑپ کر سجا، قید سے چھٹ کے اگر زندہ رہے گا بھائی،
ہمشیر سے شرمندہ رہے گا بھائی. ہائے تقدیر سکینہ تو کہاں لائی ہے. ہائے تقدیر سکینہ